بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 5 اکتوبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 430 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو روزی میں تنگی کا مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں اور لوگ یعنی اپنی معاش کو لے کر بڑے پریشان ہیں، تو ان حالات میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کن چیزوں کو یا کن وظائف کو یا کن دعاؤں کا استعمال کرے جس سے اللہ رب العالمین کچھ آسانی پیدا فرمائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ایک مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ روزی کے اندر تنگی اور کشادگی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے اور کشادگی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزی میں کسی کی تنگی آنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کسی کی روزی میں تنگی آ جائے یہ کوئی عیب نہیں ہے، نہ یہ کہ اس کے کم ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ اکرام کی روزیوں میں کس قدر تنگی تھی، خاص طور پر اہل صفہ جنہوں نے مطلقاً مستقلاً اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، ان کی روزی میں کتنی تنگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی روزگی میں کشادگی کے لیے دعا نہیں کی آپ نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ جان جاؤ کہ اللہ نے تمہارا کیا مقام رکھا ہے تو تم چاہو گے کہ اور فقیر بن جائیں ہم، اور محتاج بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے جو وسائل ہیں انہیں استعمال کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، ہر جائز وسائل کو، ہر جائز وسائل کو، ناجائز وسائل نہیں، چھوٹا وسیلہ ہے یا بڑا وسیلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جائز وسائل ہیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ معنوی اسباب رکھے ہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو بڑے اہم چیز قرار دی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دوسری چیز، شکر کو اللہ تعالیٰ نے روزی میں اضافے کا سبب بنا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، لو تتوکلون انتم کما حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ اللہ تعالیٰ پر اگر تم ویسے توکل کرو، جیسے توکل کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے چڑیا کو روزی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے اسباب ہیں، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندے سے روزی کا کوئی دروازہ کس لیے بند کر دیتا ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسباب بیان کیے ہیں یا اللہ کے رسول نے جو بیان کیے ہیں ان اسباب کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہی میں سے سبب کیا ہے کہ انسان جو ہے نیکیوں کی طرف مائل رہے، یہ نہیں کہ اس تنگی کی وجہ سے پڑھ کر کے ہر جائز ناجائز کوشش کرتا رہے اور نماز کی طرف دوسری طرف توجہ نہیں دے، یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات کے اندر مشغول ہونا یہ بندے کے لیے کیا ہے؟ جلب رزق کا سبب بنتا ہے۔ جی، یہاں پر بعض حضرات اشکال پیش کرتے ہیں شیخ محترم کہ اللہ رب العالمین نے اگر غریب ہونے کو اتنا پسند کرتا ہے تو لیکن مالدار بھی تو مالداری کی وجہ سے نیکی میں بہت زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی جتنا مالدار ہوتا ہے عموماً اتنا دینی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ نادر آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی، نادر مثالیں آپ کو ملیں گی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور یہ اور وہ چھوڑ دیجئے، لیکن عموماً اس لیے کہ وہ دنیا کے کاموں میں اس قدر مشغول ہوتا ہے، جتنا مال ہوتا ہے اتنی مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے سامنے بہت سے لوگ دیکھ لیں کہ اپنے آپ بڑے اچھے تھے، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا تو ان کی اولاد کہاں چلی گئی؟ ایسی بہت سی مثالیں، میں نام لے کر کے ایسی مثالیں بیان کرتا ہوں، لیکن نام لینا نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ انسان کو جب مال ہوتا ہے، آج آپ دیکھ لیے جس قدر انسان کو مال کی فراوانی ہوئی ہے اسی قدر اللہ کی عبادت سے دوری ہوئی ہے۔ جتنی سہولتیں مسجدوں کے اندر ملی ہے ویسے مسجدوں سے لوگ دور ہوتے گئے ہیں، آپ دیکھ لیں، یہیں پر دیکھ لیں۔ نیک مالدار کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو تب کیا جواب؟ بھائی نیک مالدار تو یہی تو ہے نا کہ جب انسان مال میں زیادہ مشغول ہوگا تو اللہ کی جانب کوتاہی ہوتی جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر وہ مشغول ہونا شروع ہو جائے گا۔ الا نادر ماشاءاللہ کسی کو آپ پائیں گے، 100 میں کوئی 1-2% ہوں گے بس، ورنہ آپ دیکھیں
کہ اسی لیے یہی وجہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جو غریب مسکین ہے ان کو جنت میں کیا پہلے ڈالے گا. جی چلیے کوئی دوسرا موضوع ہے میرے نظر میں ہے ایک موضوع جو ہے کہ فقیر ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. میں کبھی سوچا ہے وہ کبھی تفصیل سے یہ بات رکھی جائے گی. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ادارے کا نام بھیجا ہے CEBI. کیا اس ادارے میں کام کر سکتے ہیں, جاب کر سکتے ہیں؟ اس کا اصول کیا ہے عام طور پر کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے بتا دیں تاکہ وہ لوگ سب کو اپلائی ہو جائے گا. بھائی دیکھیے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو. اصل یہ ہے کہ اس میں آپ کو کام ایسا ہو کہ جو جائز ہو, ناجائز کام نہ ہو. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اور اس کام کی وجہ سے آپ کو واجبی عبادت کے اندر رکاوٹ نہ پڑتی ہو. وہ کام اصلاً جائز ہو, اس کام کی وجہ سے آپ کو واجبی عبادت میں رکاوٹ نہ پڑتی ہو تو وہ کام جائز. جی جی یعنی بس حکومتی ادارے وغیرہ اگر جاسوسی وغیرہ کا کام پہ اگر لگا دیتے ہیں تو وہاں پر وہ جائز مانا جائے گا اس کو چیز کو؟ بھائی دیکھیے کہ جاسوسی جو ہے یہ اصل کے اعتبار سے جاسوسی ناجائز اور حرام ہے. ولا تجسسوا, جی ولا تجسسوا. لیکن بسا اوقات امن کے قیام, ملک کی حفاظت اور بہت چیزوں کے لیے جائز طور پر جاسوسی کرنا جائز ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ انسان کہاں تک وہ ادارے میں کہاں تک جائز اصولوں کی پابندی کی گئی ہے, کہاں تک ناجائز اصولوں کی پابندی کی ہے, یہ اس کو سامنے رکھ کر کے ہوگا. اور ظاہر بات میں اس ادارے کے بارے میں کچھ جانتا نہیں کہ یہ کیا ہے, اس کے کیا اصول ہیں. جو لوگ وہاں پر ہیں مثلا انڈیا میں اہل علم ان کو معلوم ہوگا تو ان سے پوچھ لیا جائے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر پیسہ پڑا مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے, کیا کیا جائے اس کا؟ بھائی دیکھیے جو پیسہ پڑا ہوا ملتا ہے اولاً اس کی دو صورت ہے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ کیا مبلغ اتنا ہے, رقم اتنی ہے کہ جس کے غائب ہونے کا عموماً عادت کے طور پر لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے. جیسے یہاں کے لحاظ سے اگر ابھی 5 ریال گر گیا, 10 ریال گر گیا, 15, 20, 30 کی بلکہ 50 وغیرہ تو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اگر ایسی ہلکی چیز ہے تو اسے انسان استعمال کر سکتا ہے یا غریب و خیرات کو دے دیتا ہے. لیکن رقم ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے, اس کی فکر پڑتا ہے, اس کو تلاشتا ہے, ڈھونڈتا ہے کہ نہیں ہے. الغا سے اگرچہ نکل گیا لیکن واپس آ کر کے اس کے لیے ٹیلی فون کرتا ہے واپس آ کر کے, یعنی رقم ایسی وجہ سے 500 ہے, 1000 ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی رقم کا حکم یہ ہے کہ اگر اولاً تو آپ لیں نہیں, آپ لیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا اعلان کرنا ہے, اس کا اعلان کرنا ہے اور سال بھر تک انتظار کرنا ہے. ہر مہینے 2 بار 3 بار اس کا اعلان, جہاں جس علاقے میں ملا ہے وہاں مسجد کے دروازے پر لکھ کر کے لگا دیں, آپ جو مارکیٹ ہے وہاں پر لکھ کے لگا دیں. یہ ہے کہ اس میں آپ کا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے تو جس کا ہے اس سے آپ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن آج کل جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سعودیہ میں اس کے لیے کچھ اصول ضابطے ادارے ہیں, پولیس والے یا کوئی وہاں آپ امارہ ہے, محافظہ ہے, وہاں پہنچا دیے, وہ اس کی ذمہ داری اپنا لیں گے. لیکن اصل یہ ہے کہ اگر ایسی چیز ملی ہے جس کا لوگ اہتمام کرتے ہیں, جس کو تلاش کرتے ہیں, تو ایسی چیز کا استعمال اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کا اعلان سال بھر نہ ہو. سال بھر اعلان کرے, اگر نہیں آتا ہے تو اس کو کیا کرے, خود استعمال کر سکتا ہے. جی اسی کے قریب کا سوال تھا, ایک بہن نے بھی ہم سے سوال کیا تھا کہ مثال کے طور پر کوئی ایک یعنی سامان کی دکان ہے, عورتوں کے چوڑیوں وغیرہ کی دکان ہے, اگر اسی سے ریلیٹڈ کوئی چیز سامنے اس کی دکان کے پاس پڑی ہے تو اس کو اٹھانے کا کیا؟ کس کی, خود اسی کی دکان ہے یا کسی اور کی دکان؟ کسی اور کی دکان کے سامنے. اور کی دکان اصل تو یہ ہے کہ وہ اٹھا کر کے دکان والے کو دے دے اور کہ بھائی دیکھ کوئی گراہک آیا ہوگا, ہے نا, وہ آپ کے پاس دوبارہ بھی آئے گا. یا آپ کو ہے کہ ہاں بھائی وہ بڑی قیمتی چیز ہے, ہو سکتا ہے کہ دکاندار اس کو ہڑپ کر لے, تو اس سے یہ کہہ دے کہ بھائی دیکھیے کوئی اگر اس کی اندازہ ہے کہ یہ دکاندار کی ہی چیز ہے, لیکن اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. نہیں, دکاندار کی ہے, 5 روپے 10 روپے نہیں تو دکاندار ہے تو اس کو دے دے. آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس کا غالب گمان ہے کہ اسی کا ہے, تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے لینا. اس میں ہے کہ کسی کا نہ غالب گمان ہے اور نہ معلوم ہے کہ کس کا ہے, لیکن چاہے چھوٹی ہی چیز ہو لیکن ہمارا غالب گمان ہے کس کا ہے, فلاں کا ہے, تو اسے دے دینا چاہیے, چاہے وہ بھلے سے 1-2 ریال کی, چاہے کچھ بھی ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی سے ایک رکوع یا سجدہ وغیرہ کسی رکعت میں اگر بھول جائے اور سلام پھیرنے سے پہلے اگر اس کو یاد آ جائے تو کیا کرے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد اگر اس کو یاد آ جائے تو تب کیا کرے گا؟ جو جس رکعت کا رکوع چھوٹا ہے یا سجدہ چھوٹا ہے وہ رکعت نہیں ہوئی، اسی لیے علماء اس کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گئے اور دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، قرات کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، آپ کو یاد آیا تو آپ فوراً کیا کیجئے، جا کر کے سجدہ کیجئے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے قرات کیجئے، رکوع کیجئے اور سجدہ کی دوسری رکعت پوری کیجئے اور آخر میں سجدے سہو کیجئے. صرف سجدہ کافی ہے اس ٹائم پہ؟ جی ہاں، جس رکعت کو چھوٹا ہے اس کے فوری بعد والی رکعت میں یاد آ گیا، ہاں اس کی فوری بعد والی رکعت میں اگر سجدے تک پہنچ گئے ہیں، اگر سجدے تک پہنچ گئے تو پہلی رکعت لاغی ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ لے لے گی. لیکن اگر سجدے تک نہیں پہنچے ہیں، سجدے کے اور یاد آ گیا، ارے ہم نے تو ایک ہی سجدہ کیا ہے آج، بھلے سے رکوع کے بعد یاد آ جائے، بھلے سے رکوع ابھی سجدہ نہیں کیا ہے، تو کیا ہے واپس جائے، وہ کیا کرے، وہ ایک سجدہ کرے جو چھوٹا ہوا ہے جی، وہ سجدہ کرے. یہ یاد آ گیا کہ سورہ فاتحہ ہم نے نہیں پڑھی ہے کہ نہیں، اور یہاں تک سجدے تک پہنچ گیا تو کیا کرے، اٹھے اپنا سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورت پڑھ کے رکوع کرے، سجدہ کرے، پھر دوسری رکعت پڑھے. اور اگر دوسری رکعت میں اس رکن تک پہنچ گیا ہے جو رکن چھوٹا ہوا ہے، اس لیے کہ واجبات جو ہے جو علماء نے تقسیم کی ہے، واجبات کے چھوٹنے کے لیے واپس نہیں جانا، اس پہ سجدے سہو کر لینا کافی ہوگا، لیکن رکن ہے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا. تو اب اگر اسے نماز ختم کرنے سے پہلے یاد آ گیا کہ ہاں نہیں کیا تو گویا اس کی ایک رکعت نہیں ہوئی ہے، ایک رکعت پوری کرے اور پھر آخر میں سجدے سہو کرے. اور اگر نماز کے بعد بھی یاد آیا اور فوراً یعنی ابھی 2-4 منٹ یہ ہے کسی نے بتا دیا تو فوراً اٹھ کر کے ایک رکعت پڑھے، فوراً اٹھ کر کے ایک رکعت پڑھے اور سجدہ کر لے. لیکن ایک وقت گزر گیا ہے، 2-4 گھنٹے گزر گئے، مغرب میں بھولا تھا، عشاء میں لوگوں نے یاد دلایا تو دوبارہ اس کو نماز پڑھنی ہے، دوبارہ نماز پڑھنی ہے. جی یعنی باریکی یہی ہے کہ اگلی رکعت کے اس رکن سے پہلے اگر وہ پہنچتا ہے تو وہ صرف ایک یعنی سجدہ کرنا یا صرف رکوع کرنا کافی ہو جائے گا اس کے لیے. جی. اگر نہیں اس تک پہنچ جائے دوسرے رکن تک تو پہلی رکعت مکمل طور پر لاغی ہو جائے گی، دوسری اس کی جگہ لے لے گی. اور اسی طریقے سے سلام کے بعد بھی اگر ہو جائے تو تب بھی مکمل ایک رکعت پڑھے گا. جی ایک رکعت مکمل پڑھے گا اور دوسری. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا نکاح بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے؟ نکاح تو بہت اہم چیز ہے، بالکل لکھا ہوا ہے، کہاں ہوگا، کون تمہارا نکاح پڑھائے گا، کس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا، کتنے دن تک تمہارا اس کے ساتھ نباہ ہوگا، کہ تم نکاح کرو گے، کہ شادی کرو گے، سارا کا سارا تقدیر میں لکھا ہے نا. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ انگوٹھی کے تعلق سے بتایا گیا کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے، ہم نے ان کو لنک بھی بھیجا تھا. یہاں پر ایک اور اشکال وہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ایک انگلی میں 2 انگوٹھیاں یا 2-3 انگلیوں میں پہننا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ 2-3 انگوٹھی؟ جی بہت سارے لوگ یہ انگلی میں اور یہ انگلی میں بہت پہنتے ہیں سارے. دیکھیے یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اولاً تو فقہاء رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے. مالکیہ وغیرہ شاید کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ انگلی پہننا جائز نہیں ہے، شافعیہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. لیکن اصل صورت حال یہ ہے کہ اصل سمجھنا چاہیے کہ وہ جس علاقے میں جہاں کچھ رہ رہا ہے کیا اس علاقے کی عادت ایک سے زائد انگوٹھی پہننے کی ہے یا نہیں. اگر ایک سے زائد انگوٹھی پہننے کی ہے تو وہ ایک سے زائد انگوٹھی، 2 انگوٹھی، 3 انگوٹھی، ایک اس میں پہن لے، ایک اس میں پہن لے، ایک اس میں پہن لے، ایک اس میں پہن سکتا ہے. اس لیے کہ چونکہ عادات میں سے ہے اور بہت سے عادات میں کیا ہے العادت محکم علماء فقہا کہتے ہیں، لیکن وہاں پر فخر و مباحات نہ ہو، اسراف سے کام نہیں لیا جائے. اب یہ ہے کہ 3 اس میں پہنا ہے، 3 اس میں پہنا ہے، اس میں ہے نا. بات یہ جو ہے ایک بالکل لغو اسراف سی چیز ہے نا. لیکن ایک انگوٹھی ہے، ایک اس میں ہے، ایک اس میں، ایک یعنی کہنے کا مطلب اس طریقے سے تو یہ چیز بظاہر جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عادات میں ہے، جب اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے
شریعت کے اندر، ہے نا. اور یہ کوئی عبادت کا کام بھی نہیں کہ اس بارے میں دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور آپ کا کیا طریقہ رہا ہے. ظاہر بات آپ نے صرف ایک ہی انگوٹھی پہنی ہے نا. لیکن ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہر انگلی میں انگوٹھی نہیں پہنی جائے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے، اگر سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ آپ حضرت علی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جن کئی چیزوں میں، ان میں یہ ہے کہ میں ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی نہ پہنوں. پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کیا کہ میں ان دونوں انگلیوں میں، یعنی یہ شہادت کی اور درمیان والی. یہ سیدھے ہاتھ کی یا دونوں طرف کی؟ اب ظاہر بات ہے اصل تو سیدھا بتایا، لیکن اس کا حکم دونوں کا ایک ہوگا الا کوئی خصوصیت پائی جائے، ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے ان دونوں انگوٹھیوں کو، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تنزیہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں تحریم کے لیے، جیسے امام ابن حزم وغیرہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ چونکہ اللہ منع فرمایا اور اصل نہیں کس کے لیے ہوتی ہے؟ تحریم کے. البتہ امام نووی وغیرہ کہتے ہیں نہیں، کیا ہے وہ تنزیہ کے لیے ہے، واللہ اعلم. تو ان دونوں میں انگوٹھی نہیں پہنی جائے گی، باقی اس کے اندر انگوٹھی ایک سے زائد پہنی جا سکتی. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر سنت نماز پڑھ رہے ہوں اور اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو جب اگر ہم نماز توڑ دیں تو کیا کوئی ہم پر گناہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، بلکہ بسا اوقات آپ کے اوپر واجب ہوگا کہ آپ جماعت کو توڑ دیں، نہیں سنت کو توڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التي اقیمت، الا التي اقیمت. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، اس لیے فقہاء اس میں یہ تفسیر رکھتے ہیں کہ اگر انسان پہلی رکعت میں ہے تو اسے توڑ دینا چاہیے، اور ایک رکعت پڑھ چکا ہے اس کو دو رکعت پڑھنی ہے، ایک رکعت پڑھ چکا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کو ضائع، فلا تبطلوا اعمالکم، ہے نا، اس کو ضائع کرنے کے بجائے جلدی سے پڑھ کر کے شریک ہو جائے. الا یہ کہ یہ شبہ ہو کہ یہ امام جو ہے بہت جلد باز ہے، میں دوسری رکعت بھی پڑھ نہیں پاؤں گا کہ رکوع میں چلا جائے، میری پہلی رکعت چھوٹ جائے گی. ظاہر بات فرض کیا ہے، وہ اس سے فرض کی ایک رکعت سنت کی ایک رکعت سے زیادہ اہم ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے اس میں شریک ہو جائے گا. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر غیر مسلم، اگر کوئی ساتھی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو افسوس کے الفاظ کیسے ادا کرنے چاہیے؟ دیکھیے، اگر رحمت کی دعا نہ کرے، رحمت کی دعا نہ کرے، اور جو رسمی طور پر ہوتی ہے، اللہ اچھے آدمی تھے، میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے، صبر کیجئے، ہے کہ نہیں ہے، مالک اس سے اچھا بدلہ آپ کو دے، ہے کہ نہیں. نیت رہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اولاد میں کوئی مسلمان ہو جائے، ہے کہ نہیں. اس قسم کے الفاظ، یعنی اس میں جس میں رحمت اور مغفرت کی دعا نہ ہو، اور ویسے تسلی کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے، وہ ہر آدمی کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی یہاں پر رہے گا نہیں، ہے کہ نہیں، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، ایسی کوئی حدیث صحیح کو پہنچتی ہے؟ دیکھیے، سنن صحیح مسلم میں روایت ہے کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور بہت سے علماء نے شطر کا معنی کیا کیا ہے؟ نصف کیا ہے. الطہور شطر الایمان، تو یہ اس کا معنی ہے. جی. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں ہر مرتد کی سزا موت ہے یا پھر اور بھی اس میں کچھ تقسیم ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل یہ ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی اب اس میں یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ اس کے جو شروط ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں، اس کے شروط جو ہے پورے کیے جائیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس کے اوپر حجت قائم کی جائے، اسے سمجھایا جائے، کچھ دنوں تک اسے روک کر رکھا جائے، جیل میں رکھا جائے، ہے کہ نہیں. یہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اسی طریقے سے اگر یہ دیکھیں کہ ہاں بھائی جس علاقے میں ہیں ہمیں وہاں ہمارا حکم جاری نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہاں پر آپ جو ہے کسی کو مرتد سزا دینا، شرعی بات یہ چیز اور بڑے فساد کا سبب ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت میں نماز پڑھ رہا ہو اور بھول کر امام سے پہلے اگر سلام پھیر دے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ پھر جائے واپس اور امام کے بعد سلام پھیرے اور اس کے لیے استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے. جی. یعنی جب تک تو امام بھی سلام پھیر دیا، ہاں تو ٹھیک ہے، پھر جانی وہ اس طریقے ہو کر پھر دوبارہ سلام پھیرے، اس کے اسلام کی کوئی
قدر نہیں. اگر ایسا نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہے. یعنی جو سلام پھیرا ہے وہ کینسل ہے, پھر سیدھے سے چہرہ کرے گا, یعنی اپنے آپ کو ایسے سمجھے گا کہ نماز میں ہے جی, اس کے بعد پھر اور دائیں اور بائیں سلام پھیرے گا. یہی حال جو ہے رکوع اور سجدے کا بھی ہے. اگر سجدے سے پہلے اٹھ جائے, دیکھیں من فوراً جو ہے وہ سجدے میں جائے, دوبارہ اٹھے. یہی حال رکوع کا بھی ہے. جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر گھر والوں کے رونے کی وجہ سے کیا میت کو سزا ہوتی, عذاب ہوتا ہے, اس کی کوئی حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صراحت کے ساتھ ہے کہ المیت یعذب و یعاقب ببکاء اہلہ علیہ, ہے کہ نہیں ہے؟ میت کو عقاب دیا جاتا ہے ان کے اہل جب اس کے اوپر روتے ہیں تو. دیکھیے یہ حدیث مشکل حدیث میں ہے, جس کے معنی کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صحیح الفاظ وہی ہیں کہ یعاقب, اسے عقاب سزا نہیں ہے, یعنی اس کی وجہ سے پر مزید کوئی سزا نہیں, بلکہ اسے صرف ذہنی طور پر, کیا تم ایسے ہی ہو, تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں, کیا تم ہی ان کے سب کرتا دھرتا تھے, ساتھ تم یہی تھے, میں کچھ نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے. تو یعنی گویا کہ وہ تو کسی اور پریشانی میں ہے نا. اسی اور مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو, اب اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, آپ جا کر کہیں میں تمہیں منع کرتا تھا نا تیز چلنے سے, ظاہر بات کیا اسے آپ مزید ٹینشن دے رہے ہیں. تو بعض علماء نے لیا ہے کہ یہ اصل معنی ہے, یہ اصل معنی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, وہاں پر عذاب کی معنی میں ہے, اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جس جگہ یہ عادت پائی جاتی ہے اور وہ لوگوں کو منع نہیں کرتا. بلکہ بعض لوگ تو یہ ہے کہ کہہ کر کے جایا کرتے تھے کہ میرے پیچھے جو ہے وہ اس طریقے سے اتنے دیر رونے رہا, ظاہر بات اس کی وجہ سے اس کو عذاب کیوں, اس لیے کہ یہ اس کی غلطی تھی, اس کے اوپر اس کو سزا ملے گی. علی کل حال جہاں تک حدیث کا تعلق ہے وہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے. علماء نے اس کے مختلف معنی, دو معنی ہم نے ذکر کیا بڑے اہم, اور یہ قابل قبول بھی ہو سکتے ہیں. جی اسی لیے دیکھیں بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی وفات سے پہلے منع کیا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں, ابو درداء ہیں, اور عمرو بن عاص ہیں, ان لوگوں نے صراحت کے ساتھ کیا ہے, منع کیا ہے. جی یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ منع کرنا چاہیے ہر ایک کو؟ نہیں, اگر کسی علاقے میں ایسی چیز نہیں ہے, رسم نہیں پائی جا رہی ہے, بعض علاقے ہیں مثلا ہم نے اپنے یہاں مثلا دیکھا ہے کہ یعنی اب فطری طور پر جو رونا ہوتا ہو, لیکن ایک واویلا مچا کر کے رونا اور نوحہ کرنا وہ چیزیں نہیں پائی جاتی, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی علاقے میں پائی جاتی ہیں تو یعنی دور تک سنائی دیتا ہے گھر والے کیا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, عورتیں سر پٹک رہی ہیں, اور یہ ہے اوڑھنی کہاں گئی, دوپٹہ کہاں گیا ہے, کوئی نہیں, کون, اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. ظاہر بات ایسی جگہ پہ منع کرنا چاہیے. اگر منع نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے متعلق اس سے پرسش کرے گا. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا خود کا گھر ہے لیکن ہم کسی وجہ سے وہاں پر نہیں رہتے ہیں, تو کیا اس گھر کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو کیا اس گھر کو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے, یا کہ مصلحت رہا چلیے دیکھیے بعد میں رہنا شروع کریں کہ اس میں کچھ اصلاحات ہیں یا اس میں وقتی طور پر کچھ پریشانیاں آئیں. مثال کے طور پر آپ کے والدین ہیں جو اکیلے رہتے ہیں, ان کی خدمت کی ضرورت ہے, آپ اس کی مجبوری کی وجہ سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں. لیکن آپ نیت کر لیں کہ ہاں بھائی اب ہم اس کو بیچ دیں گے, جس دن سے نیت کر لیں گے بیچ دینے کی, اس دن سے سال کا انتظار کرنے کے بعد اس کی جو قیمت ہوگی موجودہ اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہاں پر بہت لوگ ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں, کس ابھی مثال کے طور پر پچھلے سال جب سے نیت کی تھی اس گھر کی قیمت 10 لاکھ تھی, اور جب اگلا سال ہو گیا تو وہ تو 15 ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے 15 کی دیں, اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دیں اس میں سے. بعض لوگوں کو وہ پھر گھر ہی بیچنا پڑتا ہے, تو بیچ دیں اس کو, کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یا تو اللہ کا حق ادا کریں یا پھر بیچیں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا حق بھی نہ ادا ہو اور آپ کی چیز محفوظ رہ جائے, اپنا حق بچانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ نے جو غریبوں کو اس کو نہیں دینا چاہتے آپ لوگ. اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اچھا ہوا اس کی قیمت بڑھ گئی ہے اللہ تعالیٰ, اور اس پر بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زیادہ پیسے بطور زکوٰۃ کے دینے کا حکم دے کہ کا موقع دے رہا ہے. اللہ کی عبادت ہے زکوٰۃ نا, اسے بطیب نفس ادا کرنا چاہیے, اس پر آپ کو اجر ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں موبائل وغیرہ سے تصاویر ویڈیوز بنانا کیسا ہے, خصوصاً یہ جب کہ نکاح مسجد میں بنائی جاتی ہے. انہوں نے بہت سوالات انہوں نے کیا ہے کہ
جو سارے سوالات اسی چیز کو لے کر گھومتے ہیں کہ جہاں پر اگر یہ تصویر بنانے کا حکم کیا اور اسی طریقے سے مسجد میں اگر نکاح ہو رہا تو تب کیا حکم بنتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی ولیمے میں اگر تصویر وغیرہ بنا رہی جا رہی، ویڈیوز بنائی جا رہی ہو تو اس ولیمے کا کھانے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو کیمرہ کی تصویر ہے یہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے کہ آیا اس حکم میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس لیے اسے وہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس حکم میں جس حکم ہے کہ اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک عبث کام ہے، لا یعنی کام، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ کا، ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر اگر وہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتے تو ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ چیز اگر جائز ہوگی تو خواہ مسجد کے اندر ہو مسجد کے باہر ہو، ناجائز ہوگی تو خواہ مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو، لیکن ہے ایک لا یعنی سی چیز، اس کی کوئی، اس سے انسان کو پرہیز ہی کرنا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، خاص طور پر ایک ایسے مسئلے میں جس میں اہل علم کا اختلاف ہو تو چاہیے کہ جہاں پر ضرورت نہ ہو اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ دعوت ولیمہ کے موقع پر دولہے کا سلامی لینا کیسا ہے؟ یعنی کیا مطلب سلامی لینا؟ السلام علیکم اسے کہنا؟ پتہ نہیں، یعنی میرے خیال سے کچھ پیسے اسے لیتے ہوں گے، اس وقت پیسے لیتے ہیں، میرے خیال سے دولہے سے پیسے لیتے ہیں۔ دولہے سے پیسے لیتے ہیں کہ دولہے کو پیسہ دیتے ہیں؟ دولہے کو دیتے ہوں گے بھائی۔ بھائی دیکھیے، اگر یہ بطور ہدیہ کے بطور تحفہ کے دینا ہو کہ ہاں بیچارے کے اوپر جو ہے یعنی بڑا خرچ پڑا ہے، چلو ہم کسی بھی طریقے سے اس میں مشارکت کر لیتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن ایک اگر ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ انسان چاہتے نہ چاہتے ہر اعتبار سے اس کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ جائے گا ہی نہیں ملاقات کرنے کے لیے، دعوت میں جائے گا ہی نہیں، ظاہر بات یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ ہاں بھائی جس کی مرضی ہو خوشی سے دے دے تو دے دے، نہیں تو نہیں، اگر جہاں تک اس کی یہ معاملہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل میرج ہال میں ولیمے کے کھانے کے لیے ٹائم عموماً 1 بجے دوپہر کا دیا جاتا ہے، مگر کھانا 4 بجے عصر تک دیا جاتا ہے، تو کیا یہ جھوٹ اور وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آئے گا؟ بھائی دیکھیے، اس میں عرف کا بہت بڑا دخل ہوگا، عرف کا بڑا دخل ہوگا کہ جو ہے کیا اصل یہ ہے، دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ ہونا چاہیے کہ جو وقت دیا جائے اس کا لوگوں کے وقت کی قدر کی جائے، لیکن ایک یہ اگر جیسا کہ میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں ہوتا ہے کہ وقت 12 بجے کا ہے، لوگ کہتے ہیں بعد میں ہو جائیں گے، 3 بجے جائیں گے، 4 بجے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اگر لوگوں کے اندر یہ چیز متعارف ہے تو کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، اگر اس لیے کہ کہنے والا اور جس کو دیا وہ سب جان رہے ہیں کہ ہاں بھائی اس سے مراد کیا ہے، یہ ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ تو اب دور کہاں جائے، دینی مدرسوں یا دینی تبلیغی اجتماعات میں ہوتا ہے، ہاں بھائی کہ بجے پروگرام شروع ہو جائے گا، 12 بجے شروع ہو جائے گا، 9 بجے عشاء کے بعد 8 بجے شروع ہو جائے گا، شروع ہوتے کتنا 8:30 بج جایا کرتے ہیں، 9 بج جایا کرتے ہیں بسا اوقات۔ نہیں، اگر کوئی عرف شریعت کے خلاف ٹکراتا ہے تو وہ بھائی یہی چیز تو ہے کہ اگر وہی لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ کیا ہے، نہیں کوئی بھی اگر عرف شریعت کے خلاف بن جائے تو وہ جائز ہوگا؟ تو نہیں ہو جائز ہوگا، تو یہ بھی تو جھوٹ ہی ہے نا بھائی۔ اصل میں دیکھیے جھوٹ کا یہاں پر اصل میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں جھوٹ، اس لیے کہ بطور احتیاط کے ایسی چیزیں جو چلتی رہتی، ایک چیز ہے ایک روٹین بنی کہ لکھ دیا جا رہا لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ سے کہا جائے ہاں بھائی دیکھو 12 بجے آ جانا، 12 بجے آ جانا، آپ کو حاضر رہنا ہے اور یہ چیز ہوگی، لیکن پھر آپ جائیں تو ظاہر بات یہ تو جھوٹ ہوگی، لیکن ایک لکھ دیا گیا، کارڈ میں چھپا دیا گیا اور اسے تقسیم کر دیا گیا تو اس کا مطلب کہ وعدہ لیا جا رہا ہے، نہیں، آپ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لکھنا اور ہے اور وہ اصل چیز کیا ہے اور ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نظر اگر کسی کی لگی ہے اور اس سے وضو کا پانی مانگ رہے ہو تو وضو کا طریقہ کیا ہوگا؟ عام وضو کا جو طریقہ ہے وہ ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے وضو کا طریقہ نہیں ہے، ایک برتن رکھے اسی میں اس کے ہاتھ کا پانی گر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، جو پانی گر رہا ہے نا منہ دھلنے کا، اسی پانی سے اس کو نہلانا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے میں ہر جمعہ کو ایک رکھنا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، جو جمعے کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے وہ جمعہ کی اہمیت کی نیت سے، یہاں جمعہ کی اہمیت کی نیت نہیں، بیچارے کو اسی نے موقع ہی مل رہا ہے،
پورے ہفتے کام کرتا رہتا ہے کہ نہیں, جمعے کو موقع مل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جانور کی شکل کے کھلونے بچوں کو دینا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے, اس سلسلے میں علماء کا اختلاف قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے. ان کی دو دلیل ہے. ایک دلیل تو یہ ہے کہ صحابیات گڑیاں اور ایسے کھلونے بنایا کرتی تھی. مائی عائشہ کے بارے میں ہے کہ ان کے یعنی لڑکیوں کی شکل میں اور گھوڑے کی شکل جس کے انہوں نے دو پر بھی بنا رکھے تھے, ہے کہ نہیں ہے. ایک دلیل یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ چیز تصویر بطور تعظیم کے نہیں, بطور امتحان کے ہے, ادھر ادھر پھینک دی جاتی ہے. لیکن اگر اسی کو لایا جائے اور اوپر ایسے رکھ دیا جائے, خوبصورتی زینت ہے, تو چیز ناجائز حرام ہو جائے گی. لیکن بچوں کے کھلونے کے ساتھ ادھر ادھر پھینکی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی تصویر کے حکم میں آئے گا. اور مائی عائشہ وغیرہ کے جن باتوں سے استدلال کیا جا رہا ہے, اس سے مراد وہ ہم اپنے بچپن میں جو دیکھتے تھے کپڑوں سے جو بنایا کرتی تھی, اور ظاہر بات اس سے آنکھیں اور منہ یعنی انسانی جو شکل ہوتی ہے وہ مکمل نہیں بنے گی جیسا کہ آج ہوتا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ دو چیز ہے. بلکہ شیخ ابن باز نے تو کہا کہ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے, متشابہات میں سے ہے, اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے, اس سے پرہیز کیا جائے. لیکن ایک بات اور ذہن میں رہے کہ آج کل وہ جو گڑیاں بنتی ہیں کہ ہاں باتیں کر رہی ہیں, ہے نا, کیا حال ہے, ہوتا ہے نا ایسی باتیں, تو یہ چیز تو قطعاً ناجائز ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مضاحات مکمل طور پر اس میں پائی جا رہی ہے, کہ صرف صورت ہی نہیں بلکہ وہ آواز بھی ہے, تو یہ چیز قطعاً ناجائز ہوگی. یعنی گڑیا کی قباحت جو انسانی شکل میں ہوتی ہے اور ایک جانور کا پتلا, دونوں میں فرق ہے. دونوں ایک ہی حکم ہے. اس لیے کہ ذی روح کی تصویر صورت سے اللہ کے رسول نے منع فرمائے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور اگر کسی ایسا کھلونا جس میں جانور کی آواز آ رہی ہے, شیر کی, بلی کی, تو وہ بھی شکل بھی ہے, ظاہر بات یہ ناجائز ہوگی, مضاحات خلق اللہ میں داخل ہو جائے گی. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین کو روپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ منع ہے کہ عید کی تکبیرات ایک ساتھ کہنی چاہیے, لیکن لوگ جو ہے نا سعودی وغیرہ کا ہمیں حوالہ دیتے ہیں, تو ہم کیا جواب دیں؟ سعودی میں کہاں ہے ایک ساتھ تکبیر کہنے کا, کہیں تو نہیں ہے. اس کو یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو ہے وہ اسپیکر حرم, یہ جو ہے بطور تذکیر کے ہے, لوگوں کو متنبہ کرنے کے, نہ کہ بطور ذکر کے ہے. دونوں میں فرق ہے. کیا یہ بطور تذکیر کے ہے, اس کی وہ اہمیت نہیں کہ ہاں ذکر وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی وقت ہو گیا, اب آپ لوگ تکبیر کہنا شروع کرو, ورنہ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہیں اجتماعی ہوتی ہے, کہیں نہیں ہوتی اجتماعی طور پر. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں کھانے کی چیزیں, دالیں, چاول, آٹا, سبزی وغیرہ میں کیڑے لگ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں چھان بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ رہ جاتی ہیں, تو کیا حکم ہے اس کا؟ کوئی حرجہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, سنن ابو داؤد میں شاید ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ کے پاس پرانی کھجور لائی گئی تو آپ اس کو کھول کے اس میں دیکھنے لگے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسی چیزیں جو پرانی ہو جائیں ان کو صاف کر لینا چاہیے, اس کو صاف کر لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز رہ جائے, دیکھیے فرق ہے دو چیزوں کی. ایک تو چیز تو یہ ہے کہ وہ جانور کیڑے اسی سے پیدا ہوئے ہیں, جیسے گلے میں ہیں یا کھجور وغیرہ میں, اسی سے الگ نہیں ہوتے ہیں نا. تو حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کو صاف کر لے, لیکن اگر کچھ رہ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات انہوں نے کہی کہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو ہے. اچھا جی سمجھ گیا. جی وہ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے جو کہا ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں, ممکن ہے اللہ رب العالمین جو نیچے جو زمین پہ جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی تعاون میں ان کو لگا دیں. اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے یہ چیز جو ہے الحق یقال, ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا, میں ایک نقل کر رہا ہوں, چونکہ ایک اسلامی مفکر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. لیکن وہیں پر ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان سے مدد نہیں مانگیں گے, ہمارے لیے ان سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. تو ڈاکٹر اسرار کی جو بات ہے اس کو سامنے رکھا جائے, ہے نا. اب شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے کس پیغمبر کہا ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے,
جی ہے کہ نہیں؟ اور اگر کہا ہے تو ہر کل یؤخذ من قولہ ویرد. شاہ صاحب کی اسی بات کو بنیاد بنا کر کے لوگ کیا ہے مردوں سے کیا استغاثہ کرنا شروع کر دیں گے، جبکہ اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ نہ صحابی کا کوئی قول پایا جا رہا ہے، تو یہ اس قابل قبول نہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں اپنے طور پہ بری ہیں اس میں. جی ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ میں کیسے پہچانوں کہ میں اللہ رب العالمین سے حقیقی طور پہ محبت کرتی ہوں؟ دیکھیے اس کی بہت سی علامتیں ہو سکتی ہیں. ایک علامت تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور اتباع کتنی پسند ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی آپ کو بہت پسند ہے اور آپ کر رہی ہیں تو ایک علامت ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ انسان بکثرت نوافل کا اہتمام کرے. جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے نا کہ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ خالص اللہ کے لیے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، کسی اجتماعی یا معاشرتی یا جو ماحول ہوتا ہے اس کی وجہ سے نہیں کہ ہماری فلاں سے دوستی ہے، نیک ہم ان کی زیارت لے جائیں گے، نہیں. ایک اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اس کی زیارت صرف کس لیے کریں آپ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندی ہے. کیوں کریں؟ اللہ اس لیے نہیں کہ بھائی ہمارے ان سے تعلقات ہیں، ہمارے دوستانہ ہے، ہمارے وہ ساتھی ہیں، ہمارے وہ استاد ہیں، اس لیے نہیں. یہ چیزیں ثانوی حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن اصل کس لیے ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے نیک ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ حدیث میں وجبت محبتی، ہے کہ نہیں؟ تو اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں. ایسے ہی مسلمانوں کے معاملے سے زیادہ دلچسپی لینا، ہے نا، اور کافروں سے زیادہ نفرت، اور یہ چیزیں ان کے بارے میں بارے میں نرم، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ نہیں ہے کہ کافروں کے سامنے تو دم دبا کر کے ہیں، اور اگر اپنا بھائی کوئی بہن ہے تو اس کے خلاف جو ہے سارے لوگ مورچہ کھڑا کر دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل عام طور پر ہو رہا ہے کہ کافر قومیں مسلمانوں کے بارے میں کیا کبھی کچھ نہیں بولیں گے، اور اگر کسی مسلمان نے کوئی بات کہہ دی بسا اوقات اس کی بات جو ہے ایسی ہوتی جو قابل برداشت بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر کے پڑ جاتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ 15 دن تک، یعنی ایک خاتون کو حید آنے کے بعد 15 دن تک نشان دکھائی دیتے ہیں سوائے 9 اور 10 دن کے، تو اس کو وہ دن اپنے طہر جانتے ہوئے غسل کر کے نماز شروع کر دیتی ہے، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں اسے اولاً تو کسی سمجھدار ماہر ڈاکٹر نی خاص طور اس سے طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یہ جو آ رہے ہیں اور یہ داغ جو ہو رہا ہے یہ داغ کس کی وجہ سے ہے، آیا داغ وہی رحم سے جو خون آتا ہے وہ ہے کہ اور کوئی ہے؟ جی نہیں، وہ میرے خیال سوال بیچ میں 2 دن ایسے ہیں جس میں وہ صفائی ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہیں، تو کیا نماز پڑھیں گے ان دنوں میں؟ صفائی کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے، نماز پڑھیں گی. وہی ان کا مسئلہ مشکل ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس طرف جو ہے رجوع کریں. جی صفائی کی علامت اگر نظر آ جائے تبھی نماز پڑھیں گی، اگر صرف رک جائے تو تب یہ بھی مسئلہ ڈینجر ہے. یہ بھی مسئلہ جی محل نظر ہے. جی آخری سوال ہے خواتین گروپ سے، بہن نے ایک لمبا سوال بھیجا ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر اس کے ماں باپ کسی جگہ پر کر دیتے ہیں. اس عورت نے 15 سال تک اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن شوہر بدتمیز تھا، مارتا تھا، جو بھی تھے، بہت ساری چیزیں اس کی خامیاں تھیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. لہذا اس شوہر سے دوری ہوئی، 4-5 بچوں کی ماں ہے، لیکن یہ عورت کسی اور سے پہلے، یعنی جس جگہ شادی کرنا چاہتی تھی، پھر اسی لڑکے سے زنا بھی ہو گیا اس سے. تو ابھی یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ عورت یعنی پہلے والے جو یعنی جس سے زنا ہو چکا ہے اس سے نکاح کر سکتی ہے، تو اب اس کا ولی کون ہوگا؟ کیا داماد ولی ہو سکتا ہے یا کون ولی؟ نہیں، اصل ولی جو ہے اس کا جو ہے والد ہو، والد نہیں ہے تو بھائی ہو، بھائی نہیں ہے تو بھتیجے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بھتیجے نہیں تو چچا ہو، چچا نہیں چچا بھائی ہو. جی بیٹے کا نمبر کب آئے گا؟ بیٹا والد کے بعد بیٹے کا نمبر ہے. اچھا، والد نہیں ہے تو فوری بیٹا ہو سکتا ہے. جی بھائی اس کے بعد. جی 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 داماد نہیں بن سکتا. نہیں داماد نہیں ہے. جی ظاہر بات ہے سمجھدار ہو،
बालिग हो, नाबालिग बच्चा जो है वली नहीं बन सकता है। जी जी जी, यानी इनका निकाह जायज़ है भाई, पहली जगह से तलाक हो जाए तब है जी, वरना नहीं। पहली जगह से तलाक नहीं होती है तो चाहे 10 साल 20 साल आकर के रह जाएं, वो निकाह दूसरे से जायज़ नहीं होगा। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल और जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़ा जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 009665026272622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मक़ालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।